مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ کسی سے نہ ڈرو نہ جھکو اور نہ ہی مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ زمین والوں کی وکالت نہیں چلتی ہے جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ بڑا رحیم ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ خون کے رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبان سے سننے کو ملتا ہے۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہاری کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں اپنے بندے کی مدد کے لیے پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا، پہلا وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا ہو یعنی تمہارا باپ، اور دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے ہو یعنی کہ تمہاری ماں۔ یہ جو تمہارے صبر کا سفر ہے نا، یقین رکھو اس کی منزل بہت خوبصورت ہوگی۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا جو بے انتہا صبر کے ساتھ بار بار مانگی گئی ہو۔ اللہ کو پسند ہے کہ پریشانی میں اس پر یقین کیا جائے، جو صبر کرتے ہیں اللہ انہیں نوازنے میں دیر نہیں کرتا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ سوچ کر سکون مل جاتا ہے، جس نے دو جہانوں کو سمیٹ رکھا ہے وہ مجھے کیسے بکھرا رہنے دے سکتا ہے۔ تم بس اپنے رب پر یقین رکھو، وہ کہاں سے دے گا کیسے دے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ جس کو اللہ تھام لیتا ہے پھر اس کو دنیا والے چاہ کر بھی نہیں گرا سکتے۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے، بس تم صبر رکھو، وہ تمہیں ضرور تھامے گا۔ تم کیوں اپنی زندگی کی مشکلات سے گھبراتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے؟ اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو ایک یقین بھی رکھو، اللہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ اگر سب کچھ الٹا ہو رہا ہے زندگی میں تو اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جہاں حالت برداشت سے باہر ہو جاتا ہے وہیں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے انشاءاللہ کل وہ تمہارے نصیب کا بھی حصہ بن جائے گا، بس تم اپنے اللہ پر یقین رکھنا۔ مایوس مت ہو، کیونکہ قبولیت کی گھڑی اب زیادہ دور نہیں ہے۔ تم دیکھنا اللہ بہت جلد تمہاری چاہت کو تم تک پہنچا دے گا۔ اللہ تمہیں فوراً وہ دے سکتا ہے جو تمہارا دل چاہتا ہے۔ یقین کرو جو اس نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ تمہاری توقعات سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور کیا پتہ کہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو، اور اس انتظار کے بعد تمہارا مانگنا ہو اور اللہ نصیب کا حصہ بنا دے۔ اللہ کے پاس معجزوں کی کمی نہیں ہے، وہ تمہارے صبر سے نصیب کی گرہیں کھول کر آزمائش کا سلسلہ روک کر ایک دن اللہ تمہاری طلب سے تمہاری جھولی بھر دے گا۔ معاملات اللہ پاک کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے ہیں جتنا مخلص اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔
बस तुम हिम्मत ना हारना, खुद को अकेला न समझना। अल्लाह तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारी ज़िंदगी से सारे गम, मुश्किल, तकलीफ़ ऐसे निकाल देगा कि तुम हैरान रह जाओगे। जब कभी हिम्मत हारने लगो तो बस दिल को इतना समझाना कि जो हो रहा है उसमें अल्लाह की रज़ा और बेहतरी है, और जो होगा उसमें भी अल्लाह की रज़ा होगी। और फिर जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनके नज़दीक अल्लाह से बेहतर फ़ैसला करने वाला कोई नहीं होता। अपने रब पर भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह हमें वह नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है। अल्लाह हमें वह देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। जो किस्मत में है वह चल कर आएगा, और जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। जब लोग पीछे हटें तो उनके पीछे मत भागा करें, बस उन्हें दुआ दें और अपना रास्ता बदल लें। एक बात हमेशा याद रखना, इतना खुदा नहीं आजमाता है जितना लोग आजमाते हैं। कामयाब ज़िंदगी वह होती है जिसमें सब्र, शुक्र और अल्लाह पर यकीन होता है। 3 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़बान और नर्म दिल। जब दिल थक जाए तो जान लो कि आसमान से तुम्हारी मदद के लिए कबूलियत का कोई ना कोई दरवाज़ा खुलने वाला है। सारे ख्वाब पूरे नहीं होते हैं, और जब यह पता चल जाए कि कोई ख्वाब पूरा नहीं हो सकता तो उसका पीछा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह ज़िंदगी में सुकून के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कभी भी लोगों की बातों से परेशान न होना, क्योंकि आपने अपना हिसाब अपने रब को देना है, उन लोगों को नहीं। खूबियाँ और खामियाँ तो सब में होती हैं, इतना बेहतर तलाश न करें कि बेहतरीन को खो दें। दिल दुखाने के बाद भी जो आपसे शिकायत न करे, यकीन माने उस शख्स से ज़्यादा आपसे मोहब्बत कोई नहीं कर सकता है। या अल्लाह, हम तेरे हर फैसले पर राज़ी हैं, बस तू हमारी हिम्मत को न टूटने देना। जब गुनाहों की वजह से मायूसी पैदा होने लगे तो तौबा इस्तग़फ़ार करके यह उम्मीद रखना कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पर गालिब है। बेहतरीन इंसान वह है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। जब कुछ ऐसा ज़िंदगी में हो रहा हो जो समझ न आए तो सब्र करना चाहिए, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की हिकमत फ़ौरन ही समझ आ जाए। कभी कभी बातें वक्त के साथ समझ आती हैं और वक्त सारे राज खोल देता है। ज़िंदगी से कभी मत डरो, कभी हार मत मानो, बल्कि यह यकीन बनाओ कि ज़िंदगी जिंदा रहने का नाम है, और यह जैसी भी है उसे हमने ही जीना है, और आपका यही यकीन आपको जीना सिखा देगा। औरत के सिर पर इज्जत की चादर वही मर्द पहनाता है जिसकी परवरिश एक अच्छी माँ ने की हो। ज़मीन वालों की वकालत नहीं चलती है जब कोई फ़ैसला आसमान से उतरता है। वह एक उंगली जो मुश्किल वक्त में आपका आंसू पोंछती है उन 10 उंगलियों से बेहतर है जो आपकी नाकामी पर तालियां बजाती हैं। तलाश उसको मत करो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, बल्कि तलाश उसको करो जो आपकी दुनिया को खूबसूरत बना दे। जनाजे से पहले भी इंसान को बहुत सी जगहों पर कंधे की ज़रूरत होती है, अगर लोग समझ जाएं तो। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हो तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर अल्लाह पर सब कुछ छोड़ ही दिया है तो उसके फ़ैसले पर यकीन रखो, वह तुम्हारी हर चाहत को पूरा करने पर कादिर है।
دنیا میں انسان صرف پیسے سے امیر نہیں ہوتا ہے، اصل دولت تو انسان کا ایمان، اخلاق اور کردار ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، نماز کو جب محبت کے ساتھ پڑھو گے تو اللہ اگلی نماز کے لیے خود بلا لے گا۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو یہاں سے اس کی زندگی کی الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم صبر تو کرو، میں تمہیں وہ عطا کروں گا جس کے لیے میں تمہیں آزما رہا ہوں۔ مستقبل کا خیال رہے تو انسان جوان ہے، اور اگر صرف ماضی کی یاد ہی باقی رہ جائے تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، کیونکہ تمہاری طاقت پیسہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا طاقت اللہ ہے۔ صبر کیا کرو، اللہ نے تمہیں ہر چیز عطا کرنے کا بہترین وقت رکھا ہے۔ ایک دن وہ تمہاری من پسند چیز تمہیں دے کر کہے گا، بے شک میں ہی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جب تم ٹوٹ جاؤ تو رکو مت، دعا کرتے رہو، کیونکہ وہ آزماتا ہے انہی کو جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر یہ آزمائش سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اعزاز ہے کہ اس نے اپنی محبت کے لیے تمہیں انتخاب کیا ہے۔ انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا جب وہ یہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ بس یہ سوچ کر صبر کر لیا کریں کہ اللہ مخلص دلوں کو ہی نوازتا ہے، بس وقت لگتا ہے مگر عطا کمال کرتا ہے۔